اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے میسج کو سمجھنے کے سلسلے میں آج ہم جس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کا تو یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمیں تو فلاں مولانا صاحب نے کہا تھا کہ قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے اور عام انسان اسے سمجھ نہیں سکتا۔ جب کوئی عالم ہوگا نا تو وہی اس کو سمجھ پائے گا، عام انسان اسے سمجھ نہیں سکتا اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، کسی شخص کا مفتی بننا یعنی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، اور ایسی آیات جن کا تعلق متشابہات سے ہے، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ واقعی 14 یا 16 علوم کو پڑھا جائے۔ لیکن قرآن پاک جو دعوت لے کر آیا ہے اس کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک نے سب سے پہلے جن لوگوں کو مخاطب کیا وہ کون تھے؟ وہ تو ان پڑھ لوگ تھے، بدو تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو شروع میں کس تک پہنچایا ہے؟ بدوؤں تک، ان پڑھ لوگوں تک۔ یہ 14 علوم جو ہے نا، یہ تو بہت عرصے کے بعد وجود میں آئے، ان میں سے کوئی علم اس وقت موجود نہیں تھا، تو پھر کیسے قرآن پاک نے ان کے دلوں کو مسخر کیا، کیسے ان کو ہدایت دی؟ تو قرآن کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ دلوں کو مسخر کر سکتا ہے۔ آج کل یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک کافر یا بے دین شخص بھی جب کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو تلاش کرنا ہے اور اس تلاش میں وہ نکلتا ہے، وہ پہلے دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرتا ہے، پھر کسی نہ کسی طرح جب وہ اسلام پر آتا ہے اور قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو ان میں سے اکثر کو ہدایت مل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہدایت موجود ہے۔ اس کو اگر کوئی عام آدمی بھی پڑھے گا، خواہ ترجمے کے ساتھ ہی کیوں نہ پڑھے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ ہدایت کے قریب ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں یہ میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسان بنا دیا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ للذکر، نصیحت کے لیے۔ کون سی نصیحت؟ ہدایت کی نصیحت۔ تو پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی نصیحت کو قبول کرنے والا ہے؟ تو آپ اور میں، کیا واقعی ہم نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اگر واقعی میں ہم اس نصیحت کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کم از کم قرآن پاک کی ایک آیت کو تو روزانہ سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ جی ہاں، ہم نصیحت کو قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو اب آپ نے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینی ہے کہ قرآن پاک آسان نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک آسان ہے۔ اگر اس زمانے کا بدو اسے سن کر ہدایت پا لیتا تھا تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ہدایت پا سکتے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں تو ہمارے سامنے غیر مسلموں کی سینکڑوں مثالیں یوٹیوب پر موجود ہیں۔ وہ کیسے ہدایت پا رہے ہیں، وہ کیسے اپنی گناہوں سے بھری ہوئی زندگی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو پاک صاف کر رہے ہیں، محض قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے۔ انہوں نے اس میسج کو سمجھ لیا ہے۔ سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھو تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ پڑھے بغیر نصیحت حاصل ہونا مشکل ہے۔
اور یہ آیت قرآن پاک میں بار بار آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ نصیحت پانی ہے تو کیا کرو؟ قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کو سمجھو۔ دیکھیں یہ قرآن پاک وہ کھلی تلوار ہے کہ جسے ہم نے میان میں رکھ چھوڑا ہے، ہم نے اسے جزدانوں میں لپیٹ کر الماری کے اوپر رکھ دیا ہے۔ جیسے تلوار میان میں پڑی رہے نا تو پھر اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح ہم نے قرآن پاک کو جزدانوں میں سجا کر اونچی جگہ پر رکھ کر اس کے اصل مقصد کو ختم کر دیا ہے۔ اس کا مقصد ہمیں ہدایت دینا ہے، وہ صرف فوتگی میں ثواب کے لیے یا صرف ثواب کے حصول کے لیے نہیں آیا، اس کا ایک خاص بڑا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے قرآن پاک کے پڑھنے کا بے شک ثواب ہے، اس کے ایک ایک حرف کا ثواب ہے، لیکن اصل مقصد صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہمیں قرآن پاک کو کھولنا ہے، اسے پڑھنا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔